بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کبھی کبھی من پسند چیزوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ سنو، ہاں بولو۔ میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں سوتی ہوں، تم بھی سو جاؤ، کل بات کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، آرام کرو۔ اور ایمان، دوائی یاد سے لے لینا اور اپنا خیال رکھنا، چھوٹی بچی تو نہیں ہو؟ پتہ ہے دوائی لینی ہے، اللہ حافظ۔ کال کٹ۔ رات 11 بجے ہم دونوں کی بس اتنی ہی بات ہوئی اور کال کٹ گئی۔ کچھ دیر میں گیم کھیلنے لگ گیا، پھر نیند آئی، سو گیا۔ اچانک 3 بجے کے قریب آنکھ کھلی، موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا اور سوچا ایمان کو چھوٹی سی مس کال دے دیتا ہوں، لیکن یہ کیا؟ آپ کا ملایا ہوا نمبر دوسری لائن پر مصروف ہے، برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد کوشش کریں۔ ایک دم نیند اڑ گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اتنے تک موبائل پر ایمان کی کال آ گئی۔ ہیلو ساحل بھائی، میں عائشہ بات کر رہی ہوں، باجی سو رہی ہیں، موبائل میرے پاس تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، سو جاؤ تم بھی۔ یہی بول کر میں نے کال کٹ کر دی، لیکن عائشہ کی آواز سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خود نیند میں ہے، زبردستی اس کو اٹھایا گیا ہے، لیکن شک کی عادت ہی کہاں تھی۔ 4 سال کا رابطہ تھا اور محبت میں شک کرنا گناہ سے کم نہیں۔ خیر، پوری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزری۔ صبح سب سے پہلے وہ گڈ مارننگ کا میسج کرتی تھی اور پھر مجھے اٹھانے کے لیے کال کر دیتی تھی، لیکن یہ کیا، آج اس کا میسج کرنے کا بھی موڈ نہیں تھا۔ صبح کے 10 بج گئے، میں نے خود میسج کیا، لیکن واٹس ایپ پر آف لائن تھی۔ سم پر کال کی تو نمبر مصروف آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود کال کی اور کہا کہ یار کزن سے بات کر رہی ہوں، تھوڑی دیر تک تمہیں کال کرتی ہوں۔ کال کٹ گئی، صبح سے شام ہو گئی۔ میں نے خود کال کی تو پھر نمبر مصروف۔ 2 منٹ بعد اس کی کال آئی، یار وہ فاطمہ سے بات کر رہی تھی، پتہ تو ہے تمہیں کہ وہ کتنی باتونی ہے، چپ ہی نہیں کرتی۔ میں خاموشی سے سنتا رہا، کچھ دیر دونوں خاموش ہو گئے۔ اگر ایسے ہی خاموش رہنا ہے تو میں کال کٹ کر دیتی ہوں، میں نے تھوڑا کالج کا کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کال کٹ کر دو۔ اچھا اب کال نہ کرنا، میں پڑھنے جا رہی ہوں، خدا حافظ۔ پاگل دل تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو میں نے دوبارہ کال کی تو نمبر مصروف۔ میں نے میسج سینڈ کیا، جب کال ختم ہو جائے تو میری ایک بات سن لینا۔ رات 11 بجے اس نے مجھے کال کی۔ ہاں یار، آج کافی تھک گئی ہوں، مجھے تم سے سچ بتا دو، جھوٹ نہ بولنا، جو سچ ہوگا میں خوشی خوشی تسلیم کر لوں گا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ ساحل، مجھے کسی اور سے محبت ہے، وہ بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ 4 سال رابطہ رکھنے کا کیا مقصد اور کون ہے وہ؟ سوری، میں یہ نہیں بتا سکتی، لیکن وہ میری محبت ہے، میں اس سے شادی کروں گی انشاءاللہ۔ اور مجھے نہیں پتا 4 سال تمہارے ساتھ میں نے کیسے گزار لیے، ہمارے درمیان کیا تھا نہیں معلوم۔ اب مجھے کال نہ کرنا ورنہ نمبر چینج کر لوں گی، خدا حافظ۔ کال کٹ گئی۔ کچھ دن گزرے تو بہت اداس تھا، پریشان تھا، اپنے دل کی ہر بات اس کو بتاتا تھا۔ اس کو میں نے کال کی تو غصہ کرنے لگ گئی، بولا بھی تھا اب کال نہ کرنا ورنہ بلاک کر دوں گی۔ اس بار میں نے خود کال کٹ کر دی۔ 1 سال 3 ماہ اور 17 دن بعد مجھے ایک نمبر سے کال آئی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ میں نے کہا جی، وعلیکم السلام۔ میں نے آواز سے پہچانا تو لیا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، پہچانا؟ تمہاری ایمان ہوں۔ میں نے کال کٹ کر دی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ اس نے کال کر دی، یار ناراض ہو؟ میں نے کہا نہیں، لیکن تم بتاؤ کال کیوں کی؟ تو اس نے کہا یار سوری، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ ساحل،
तुम ने शादी कर ली या कहीं मंगनी नहीं की? तुमने या कर ली? साहिल, लोग जिस्म चाहते हैं, शादी कोई नहीं करना चाहता। बस हर कोई टाइम पास करता है। जब दिल भर जाए तो बात ख़त्म। मैंने आजमा लिया है। तुमने 4 साल बगैर किसी मतलब लालच के मुझसे रब्ता रखा। कभी मेरी इज्जत के बारे में बुरा नहीं सोचा और ना ही तुमने मुझसे कोई गलत बात की। गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। तुम खुद ही तो कहते थे कि माफ़ कर देने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मेरे जहन में इसी वक्त हमारे प्यारे शायर तहजीब हाफिज साहब का एक शेर आया और मैंने दिल ही दिल में ये शायरी पढ़ी और मन ही मन में मुस्कुराया। अपना सब कुछ हार के लौट आए हो ना मेरे पास। मैं तुम्हें कहता भी रहता था कि दुनिया तेज है। साहिल, क्या हुआ, क्यों चुप हो? और तुमने बताया नहीं, तुमने शादी कर ली। शादी नहीं की, लेकिन अब करूँगा। ऐसी लड़की के साथ जो मेरी इज्जत रखे, मुझे छोड़कर ना जाए, मेरा ख्याल रखने वाली, हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ निभाने, और मुझे कॉल ना करना वरना ब्लॉक कर दूंगा। साहिल, मेरी बात तो सुनो। मैंने कॉल कट कर दी। कुछ दिन बाद इसने दोबारा कॉल की, लेकिन मैंने कट कर दी। हकीकत यह है कि जिन लोगों से हमें बहुत मोहब्बत हो, इनसे कभी नफरत नहीं हो सकती। पता है क्यों दोस्तों? जब ये बहुत अजीज लोग धोखा देते हैं तो फिर दिल से निकल जाते हैं, और यूँ निकलते हैं कि दिल इनके लिए कोई भी जज्बा रखना पसंद नहीं करता। दोस्तों, उम्मीद करूँगा ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।